ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين صدق اللہ العلی العظیم۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اپنے شباب کو پہنچتے ہیں فرعون کے گھر میں، جوانی کو پہنچ جاتے ہیں، سورہ قصص میں اس کا تذکرہ ہے اور بھی کئی سارے صورتوں میں تذکرہ ہے اس کا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں آتیناہم حکما و علما، ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا۔ اب انہوں نے شاہی خاندان میں پرورش پائی، اچھا کھانا ملا، اچھا لباس ملا، اچھی طرح ان کا خیال رکھا گیا۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو یوں بھی جس طرح روحانی قوت ہوتی ہے، علمی قوت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ پاک انبیاء کرام علیہ السلام کو جسمانی قوت بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک دن شہر میں نکلے باہر، اس وقت جس وقت شہر والے موجود نہیں تھے، یعنی آس پاس لوگ پھر نہیں رہے تھے، چل نہیں رہے تھے۔ جس طرح ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آج اگر سحری سے پہلے کوئی بستی میں نکلے تو اس وقت عام طور پہ سڑکوں پہ کوئی نہیں ہوتا، تو اس وقت نکلے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ نہیں کیا کیونکہ میں زیادہ ڈیپ نہیں جاتا ہوں، قرآن والا مہینہ ہے تو قرآن کی آیتوں کا مختصر سا میں ترجمہ اور تفسیر کرتا ہوں تاکہ قرآن کی آیتیں سمجھ میں آ جائیں۔ تو نکلے اس وقت جس وقت شہر میں رہنے والے لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دو شخصوں کو جھگڑا کرتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے دیکھا تو ایک ان کی قوم یعنی بنی اسرائیلی قوم میں سے تھا، اور ایک مصری تھا، قبطی تھا، فرعون کی قوم میں سے تھا۔ تو یہ جو بنی اسرائیلی شخص تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، اے موسیٰ میری مدد کریں، یہ شخص ستا رہا ہے، یہ شخص مار رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے، اس کی مدد کی، تو اس نے ایک تماچا یا ایک گونسا اس مصری شخص کو مارا، اس لیے تاکہ اس کو تھوڑا ڈراؤں، اس کو دمکاؤں، یا کیوں ان بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کر رہے۔ تو جو ہی اس نے ایک گھونسا یا ایک مکہ یا ایک تھپڑ مارا تو وہ مصری اسی ایک تھپڑ سے مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پچھتانے لگے، اوہو یہ کیا، یہ تو کوئی شیطان نے ہی ذہن میں ڈال دی بات، یا اکسایا یا کچھ ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، رب انی ظلمت رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له، اے میرے پروردگار یہ کام کر کے میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، تو معاف فرما دے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فغفر له، ہم نے معاف کر دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ انبیاء کرام علیہ السلام بھی جب سر جھکاتے تھے تو اللہ کے سامنے جھکاتے تھے، جب ہاتھ پھیلاتے تھے تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، جب مدد مانگتے تھے یا مغفرت مانگتے تھے تو اللہ سے مانگتے تھے۔ اور ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر جو سجدے لمبے لمبے کرتے تھے وہ اللہ کے سامنے ہی کرتے تھے۔ اور آج ہم اللہ کو بھول گئے، ہم نے دوسری چیزوں کو بانٹ دیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف جو نسبت اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہماری توجہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، وہ بنی اسرائیلی جس نے دیکھا یہ تو مر گیا، وہ بھی چلا گیا اپنے گھر۔ دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام شہر کا معائنہ،
لوگوں کا معائنہ کرنے، میں دیکھوں، خوف کرتے کرتے دیکھوں چرچے کیا ہو رہے ہیں، تو چرچے ہو رہے ہیں، کل تو کسی مصری کو، کل تو کسی قبطی شخص کو کسی نے مار ڈالا، لیکن قاتل کا پتہ نہیں چل رہا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو پتہ چل تو نہیں گیا، اگر کسی کو پتہ چلتا تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑتے۔ تو دوسرے دن وہ چل رہے تو اس نے دیکھا وہی اسرائیلی شخص، بنی اسرائیلی شخص آج دوسرے شخص سے لڑائی کر رہا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کل تو وہ ایک کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا، آج میں چل رہا ہوں آج دوسرے کے ساتھ۔ اس نے کہا تو واقعتاً شریر شخص ہے کہ روزانہ تیرے جھگڑے ہوتے ہیں، کل ایک کے ساتھ جھگڑا تھا، آج دوسرے کے جھگڑا تھا۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کو کسی کو پتہ نہیں تھا، اس کے تھپڑ مارنے سے وہ قبطی شخص، وہ فرعونی شخص، وہ مصری شخص مر گیا ہے۔ لیکن اس قتل کا گواہ، اس شخص کے مرنے کا گواہ وہ بنی اسرائیلی تھا جو پہلے دن جھگڑا کر رہا تھا، کیونکہ اس نے تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ سے وہ مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس شخص، اس بنی اسرائیلی شخص کی طرف قدم بڑھانے لگے تاکہ اس کو تھوڑا سمجھائیں، بھائی کیوں کر رہے ہو۔ اس نے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا یہ میری طرف قدم بڑھا رہے ہیں، وہ سوچنے لگا اوہو، اس نے تو کل مصری شخص کو ایک تھپڑ مارا، وہ مر گیا، اگر اس نے مجھے معمولی بھی تھپڑ مار دیا تو میں بھی مر جاؤں گا۔ تو گھبرا کر اس کے زبان سے نکلی، یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اے موسیٰ کیا تم مجھے اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح کل تو نے اس شخص کو قتل کیا۔ یہ جو شخص تھا دوسرے دن کا شخص جو اس کے ساتھ لڑ رہا، اس نے سن لیا، مصری شخص، فرعونی شخص یا قبطی شخص، اس نے کہا اچھا یہی ہے موسیٰ نے کل قتل کیا ہے، ہم سب تو اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو کیا ہو گیا، میں تو قتل کا ارادہ نہیں کر رہا تھا، میں تو سوچ رہا تھا اس کو تھوڑا تنبیہ کروں۔ تو اس نے کہا اے موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ زمین کے اندر فساد پھیلانے والا بن جاؤ، زمین کے اندر اصلاح کرنے والے نہیں رہو۔ موسیٰ علیہ السلام خوف کی وجہ سے چلے گئے، وہ شخص بھی چلا گیا۔ اب اس مصری شخص نے اپنے لوگوں تک بات پہنچائی، اب مشورے ہو رہے ہیں، بھائی قاتل کا پتہ چل گیا، کون ہے؟ موسیٰ ہے۔ اب یہ فرعونی لوگ مشورہ کریں کیا کریں گے، کیونکہ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کو گھیرے میں لینا ہے یا پکڑنا ہے اور اس کو قتل کر دینا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، ایک شخص شہر کے ایک دور کنارے سے، یعنی ایک دیہات سے، ایک دیہاتی شخص دور دوڑ کے آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہتا ہے اے موسیٰ میں آپ کا خیر خواہ، یہ سارے سردار لوگ جو ہیں، مصری لوگ جو ہیں، فرعونی لوگ جو مشورہ کر رہے ہیں، وہ آپ کو پکڑیں گے، وہ ان کے سپاہی آپ ڈھونڈنے نکلے، وہ پکڑ کے آپ کو قتل کریں گے، میں آپ کا خیر خواہ، آپ مصر چھوڑ کے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اسباب اکٹھے کر دیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان سے باہر ہوتا ہے۔ کہا جاؤ ادھر سے نکل جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت جو راستہ اختیار کرتے ہیں وہ مدین کا، تو اس وقت فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين، اس وقت موسیٰ علیہ السلام خوف کرتے کرتے، سہمتے سہمتے، دیکھتے دیکھتے وہاں سے نکل جاتے ہیں، تو دعا کرتے ہیں اے میرے پروردگار مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے دیجیے، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پہ لے جائے گا۔ اس وقت قریب ترین جو شہر جو فرعون کی سلطنت اور حکومت سے باہر تھا، آزاد تھا، وہ شہر مدین تھا، جو آج کے دور میں البدع کے نام سے مشہور ہے وہ جگہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام مدین کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو مدین راستے میں کو بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، چلتے چلتے تفاسیر کے اندر آیا ہے، احادیث کے اندر آیا ہے، اور بنی اسرائیلی روایتوں کے اندر آیا ہے، بائبل کے اندر آیا ہے، قرآن نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو قرآن یہی
بیان فرماتا ہے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین کا راستہ اختیار کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پہ ڈال دے گا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں بستی سے باہر ایک کنواں ہوتا ہے، جس کنویں پہ اس مدین کے لوگ، مدین کے چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ تو وہ بہت سارے چرواہے اپنے جانوروں کو لے کر وہاں کھڑے تھے، جانوروں کو پلاتے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتے وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، ان چرواہوں کے علاوہ انہوں نے دو لڑکیوں کو دیکھا جو الگ اس بھیڑ سے الگ بیٹھی ہیں۔ شریف لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے، شریف خواتین، شریف بچیاں، شریف بیٹیاں، شریف مائیں وہ غیر محرم مردوں کے بھیڑ میں گھس نہیں جاتی۔ انہوں نے دیکھا دو لڑکیوں کو الگ، اپنی بکریوں کو لے کے الگ تھلگ بیٹھی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے پوری قوم، پوری چرواہے، ایک جماعت اپنی جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور آپ کھڑے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا معاملہ ہے آپ کا، اتنا ہے؟ تو انہوں نے مختصر جملے میں، ایک تو یہ کہ ہم غیر محرم اجنبی شخص کے ساتھ زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتے، اور دوسرا یہ اجنبی شخص جن کو ہماری فکر ہوئی، ان کو ہمارے بارے میں کوئی غلط خیالات نہ آئے۔ تو انہوں نے کہا کیا معاملہ ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا جب تک یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتے ہم ان کے اندر پانی پلانا پسند نہیں کرتے۔ اور دوسرا ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک والد صاحب ہیں جو بہت بوڑھے ہیں، وہ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے گھر میں کوئی مرد ہی نہیں ہے، مرد ہی نہیں ہے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلاتا، اس لیے ہمیں خود آنا پڑتا ہے۔ تو خود جب آتے ہیں تو بھیڑ میں اس لیے جاتے ہیں، ہم بھیڑ میں گھسنا نہیں چاہتے، یہ جب فارغ ہو جاتے ہیں تب ہم اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت ایک خیر خواہی کرتے ہیں، ان دو لڑکیوں کے جانوروں کو لے جاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، پانی پلانے کے بعد ان کو رخصت کرتے ہیں۔ یہ دو بچیاں اپنے گھر چلی جاتی ہیں۔ والد صاحب دیکھتے ہیں یہ تو روز لیٹ آتی تھی، آج جلدی کیسے آئی؟ والد صاحب نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا ایک اجنبی شخص۔ تو موسیٰ علیہ السلام اجنبی شہر میں جا کے بھی نیکی کرنا نہیں بھولے۔ جو انسان کی فطرت، انسان کی خصلت میں ہوتا ہے وہ اس سے صادر ہو ہی جاتا ہے۔ جس کے اخلاق، جس کا کردار اچھا ہو، وہ کہیں بھی جائے اجنبی شہر میں وہ نیکی کرنا اور اچھے اخلاق کو نہیں بھولتا۔ اور جو بچھو ہوتا ہے، بچھو اپنا ڈھک مارنا نہیں بھولتا۔ تو باپ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا ایک اجنبی شخص آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی پلانے کے بعد وہاں ایک قریب درخت تھا، درخت کے سائے میں گئے بیٹھے، اور اس وقت اللہ سے اس اجنبی شہر میں جہاں ان کا کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، جہاں ان کو کوئی جاننے والا نہیں ہے، بھوکے ہیں، راستے میں مصر سے مدین تک جو راستہ طے کیا ہے، راستے میں جب بھوک لگ گئی تھی درختوں کے پتے کھائے، گھاس کھا کے وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار جو کچھ تو خیر میری طرف نازل کرے گا میں اس کا بڑا محتاج ہوں۔ یعنی روٹی بھی نہیں ہے، روٹی دلا دے، ٹھکانہ نہیں ہے، ٹھکانہ دلا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ نیک کام کر کے چھوڑ دیا، اس کو بھول گئے۔ ہمارے لیے تعلیم ہے، ہم نیک کام کریں اللہ کے لیے کریں، نیک کاموں سے جب فارغ ہو جائیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، جو کچھ اپنی حاجتیں ہیں، اپنی ضرورتیں ہیں اپنے رب کے سامنے رکھیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے اللہ سے دعا مانگتے، اے میرے پروردگار میں اس اجنبی شہر میں ہوں جہاں کوئی جانتا نہیں ہے، جہاں میں کسی کو نہیں جانتا ہوں، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار، اے میرے رب جو کچھ تو میری طرف خیر نازل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں، تیری رحمت کا محتاج ہوں، تیرے کرم کا محتاج ہوں۔ یہ تو نبیوں کا طریقہ رہا ہے، تو ہمیں اپنے نبیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے رب کو خوب منانے کی فکر کریں، اور جب بھی کبھی ضرورت آئے اسباب ضرور اختیار کریں۔
یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں کھیتی میں محنت کرو گے تو فصل اگے گی، خود اگے گی نہیں، لیکن اس دانے کو، جس دانے کو زندگی بخشنے والا ہے وہ ہے حضرت اللہ۔ وہی کہتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ وہی ہے جو دانے کو پھاڑ کر اس سے کونپنا نکالتا ہے، اللہ وہی ہے جو گٹھلی کو پھاڑ کر اس سے بوٹا نکالتا ہے۔ آم کی گٹھلی ڈالو زمین کے اندر تو آم کا بوٹا اگے گا، لیکن آم کی گٹھلی آپ کو ڈالنی ہے، بیج بو گے، مکئی کا دانہ ہوگا، گیہوں کا دانہ ہوگا، آپ کا کام ہے زمین کے سپرد کر دینا، اس کو پانی پلا دینا، اس کی ضرورتوں کو پورے کرنا، اسباب کو اختیار کرنا، ان تمام دانوں میں زندگی پھونکنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ ہمیں اسباب اختیار کرنا ہے اور نظر اور بھروسہ رکھنا ہے مسبب الاسباب پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة مسيح الدجال. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من قبل ذلك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم سهل علينا وعلى والدينا كل عسير. اللهم اغفر للكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولمن له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.